अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त इनकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती हैं और हमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी चीज़ें बताते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे अगस्त के अंदर एक ख़ास कुछ घड़ियां दुआ की कबूलियत की आती हैं, जिस पर हम टॉपिक भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। और ये टाइम प्लीज़ ज़ाया ना कीजिएगा। इसमें जो टाइम सर बताएंगे उसमें आपने दुआ और अपने जो भी जायज़ मामलात हैं उसके ऊपर दुआ भी करनी है। पढ़ना क्या है ये भी पूछेंगे और वो टाइम भी पूछेंगे, कौन सा मतलब डेट बन रहा है अगस्त के अंदर दुआ की कबूलियत का। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का रहा फलक, आप ठीक हैं? शुक्र खैरियत अल्लाह से का हैं? सर, ठीक ठाक। सर ये बताइएगा दुआ की कबूलियत का टाइम कौन सा बन रहा है, कौन सी घड़ी वो बन रही है इंपॉर्टेंट जिसमें दुआएं कबूल हो सकती हैं? फलक, इसमें अगर हम लोग दुआ के एतबार से देखें ना, तो दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की, और हर नबी ने जो कि अपनी उम्मत के ऊपर ज़ाहिर हुए, हर नबी ने जो एक तरीका अल्लाह से मांगने के लिए बयान किया है और ख़ुद भी उसके ऊपर अमल करते रहे हैं, और वो एक वाहिद ही रास्ता है और वो है दुआ। दुआ। इबादत जो है वो फ़राइज़ में आती है, नमाज फ़राइज़ में आते हैं, रोज़ा फ़राइज़ में आता है, आपके ज़कात फ़राइज़ में आती है, हज जो है वो आप साहिब हैसियत है उसके लिए फ़र्ज़ में आती है, कुर्बानी साहिब हैसियत के लिए फ़र्ज़ में आती है। लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो हर शख्स हर जगह के ऊपर मांग सकता है, हम्म, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हो रहा बेशुमार ऐसी दुआएं हैं, बहुत सारे अंबिया की, पैगंबरों की बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं कि जो उन्होंने अल्लाह ताला से मांगी और अल्लाह ताला ने उनको उसी दुआ के वसीला से है। और उसी दुआ के अल्फाज के ज़रिए उनको अता किया। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जिसमें वो अल्लाह ताला से मांगा करते थे कि अल्लाह या रब, तो मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो कि तूने आज तक कभी किसी को अता ना की हो। तो आप देखें कि अल्लाह ने उनको वो बादशाहत अता की जो कि जिन्नों पे भी थी, इंसानों पे भी थी, और उनको हर तरह की मखलूक़ात जो है वो सुन भी सकती थी और वो भी उसको सुन सकते थे। तो ये बादशाहत अल्लाह ताला ने किसी और पैगंबर के हिस्से में नहीं डाली। नहीं डाली। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, कि जिसमें बहुत मशहूर दुआ है, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि जो उनकी ज़ुबान की गिरहें थीं, कि वो उस दुआ से अल्लाह ताला के हज़ूर ये गिरिया किया करते थे कि मुझे जो मेरी ज़ुबान में लुकनत है, जो कि बचपन में कोयला रखने की वजह से आई थी, वो लुकनत उनकी ख़त्म हो जाए और लोग उनकी बात को समझना शुरू करेंगे वो कह क्या रहे हैं। लेकिन अभी भी इसी दुआ की ये तासीर है कि बहुत सारे उलमा को जब आप सुनते या पढ़ते होंगे, तो वो अपना हर खिताब शुरू करने से पहले हज़रत मूसा की ये दुआ पढ़ते हैं कि वो जो चीज़ कह रहे हैं वो लोगों के दिलों में घर कर जाए, लोग उसको सुनना समझना शुरू कर दें। ठीक है। तो इसी तरह हर पैगंबर की और हर नबी की चंद एक बड़ी मखसूस दुआएं रही हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, जिनका नाम ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, यानी कि आबिदीन की ज़ीनत, यानी कि वो इतने इबादत गुज़ार थे इमाम सज्जाद, जो कि बीमार करबला भी हैं। वो वाक़ई करबला में वो वाहिद मर्द थे जो कि अहले सादात में और अहले बैत के घराने में बच गए थे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी गिरियाज़ारी की, इतनी दुआएं की कि उनका नाम ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। और अगर आप इमाम की दुआएं देखें तो उसमें आपको मिल जाती है इमाम की दुआओं की ना किताब का एक पूरी बुक है उसकी, सहीफ़े सज्जादिया के नाम से। उसमें आपको ऐसी ऐसी दुआ पढ़ने को मिलेगी जो कि आपके तसव्वुर में भी नहीं होता। आप अगर उसको अपने अल्फाज में पढ़ना शुरू करें ना, अपने अल्फाज में पढ़ना शुरू करें, तो आपको लफ्ज़ों की खूबसूरती है, और जो लफ्ज़ों की खूबसूरती की उसको ऐसे पिरोया गया है तस्बीह की शक्ल में, अल्फाज की शक्ल में, कि अक्ल दंग रह जाती है कि ये किस तरीके से अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ मांगी जा रही है। मांगी जाती तो बेसिकली दुआ मांगने का तरीका भी होता है, और उस तरीके को अगर हम लोग सही तौर पे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बड़ी मशहूर दुआ है जो कि अक्सर लोग जो हैं वो अपने घर में जब भी कोई परेशानी मुसीबत भी आती है उसके लिए भी पढ़ते हैं, अपने घर में खैर बरकत के लिए भी पढ़ते हैं, ख़ुद भी पढ़ते हैं और महफ़िल भी करते हैं कि लोग आके बैठ के पढ़ें। उसमें एक बहुत मशहूर दुआ है, दुआए कुमैल, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की है। तो दुआए कुमैल का अगर आप तर्जुमा पढ़ें ना, तो आपको हकीकतन पता लगेगा कि अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ मांगने का तरीका क्या है। और अल्लाह से जब आप दुआ मांगते हैं तो कोशिश ये किया करें कि अल्लाह के जो सिफ़ाती नाम हैं उनसे मुखातिब करते हुए अल्लाह से आप दुआ मांगें। आप जो है अल्लाह से जब दुआ मांगेंगे तो आप उसको अल्लाह भी कहेंगे, रब भी कहेंगे, परवरदिगार भी कहेंगे, और जो है रब्बुल आलमीन भी कहेंगे,
اور عرش مکیں بھی کہیں گے، تو ہر طرح کے آپ نام تو لے رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں آتی ہیں، جیسے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ جلیل ہے، وہ قادر ہے، وہ وہاب ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے. تو وہ ہر طرح کے صفاتی ناموں کو جب آپ استعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اپنا مقصد پیش کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی دعا جو ہے وہ عرش مولا تک جاتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت پہ موجود ہے، تو اس ٹائم کے اوپر آپ کی دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ 2-3 جو طریقہ کار ہیں دعا کے، اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے کہ ویسے تو آپ ہر جگہ پہ ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کون سے پورے 24 گھنٹے میں ایسی ساتیں آتی ہیں، اور پھر کچھ ایسے ٹائمنگز ہوتے ہیں، کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پورے ہفتے بعد نصیب ہوتے ہیں. کچھ ایسے ٹائمنگز ہوتے ہیں اور ایسے مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں 15 دن کے بعد نصیب ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سال بعد نصیب ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹائمنگز میں آپ کو آج کے پروگرام میں دینے لگا ہوں، یہ وہ ٹائم ہے جو کہ سال بعد نصیب ہو رہا ہے. اور انہی ٹائمنگز میں کچھ اگر ہم لوگ مزید ایڈیشن کر لیں تو یہ ایسا بھی ٹائم ہے جو کہ 12 سال کے بعد نصیب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں شرف مشتری چل رہا ہے. شرف مشتری کی باسعادت گھڑیاں ہیں، اپنے شرفی درجات پہ ہوگا، اور یہ 12 سال کے بعد اس خوبصورت پوزیشن پہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو پورے سال کے بعد جو ایک کنجنکشن بنتا ہے وینس کا اور جوپیٹر کا، یہ کنجنکشن بھی ہے، اور یہ کنجنکشن بن اس گھر میں رہا ہے کہ جہاں پہ جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ کیفیت میں ہے. اور اس کنجنکشن کو اگر آپ رکھتے ہیں زائچے کے 9ویں گھر میں، اور 9واں گھر ہے شفا کا، 9واں گھر ہے مذہب کا، روحانیت کا، اسپریچویلٹی کا، قبولیت کا، اور روحانیت کی معراج کا. تو اس اعتبار سے جو مخصوص ٹائم ہمارے پاس آتا ہے نا، اس مخصوص ٹائم میں اگر آپ دعا مانگیں تو اس ٹائم کے اوپر جو تالے لگن ہوگا وہ زائچے کے 12ویں گھر میں، اور 12واں گھر ہوتا ہے آپ کی انٹیوشنز کا، آپ کی اسپریچویلٹی کا، آپ کی سکس سینس کا. تو اس ٹائم کے اوپر جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس ٹائم کے اوپر مانگی گئی دعا جو ہے وہ عرش مولا کے اوپر یقینی جائے گی، اور آپ کی جو بھی آپ الفاظ یا اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ایسا کنیکشن بلڈ اپ کرے گا کہ وہ ربط آٹومیٹکلی طور کے اوپر کنیکٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس اس میں 2 سے 3 دن متواتر ایسے آئیں گے کہ ان 2 سے 3 دنوں میں، جس میں ہمارے پاس جشن آزادی کا بھی دن آ جاتا ہے، کہ ان 2 سے 3 دنوں میں آپ جو دعا مانگیں گے، جو ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا، اس ٹائم میں اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو لازمی طور پہ، یقینی طور پہ آپ کی وہ دعا بڑی جلدی قبول ہوگی. لیکن وہ دعا آپ کی ہونی چاہیے شرعی طور کے اوپر نیک اور جائز، قطعی طور کے اوپر کوئی غیر شرعی دعا نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ جو ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو مراد ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی ہوں، لوگوں کی ہوں، بچوں کی ہوں، والدین کی ہوں، بھائیوں کی ہوں، یا کسی نے ایون آپ کو بھی دعا کے لیے کہا ہے، تو وہ ہر طرح کی حاجات اب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ہمارے پاس ٹائمنگز آتے ہیں، یہ ٹائمنگ ہمارے پاس آتے ہیں 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 13-14 اگست، اور پھر ایک اور ٹائم ہمارے پاس ہے 15 تاریخ کو. 15 اگست تو بھی. یہ 3 کنٹینیوسلی ہمارے پاس ڈیز ہیں، کیونکہ اس میں ڈگریز ایک تو سیم ہے، ڈگریز سیم ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس انہی آخری دنوں میں ہمارے پاس جا کے جو ہے وہ چاند کی پلیسمنٹ بھی بہت اچھی ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ 3 ایسے مخصوص دن بنتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اگر آپ کنٹینیوسلی، یا تینوں میں سے کسی بھی ایک دن اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی اور اس دن آپ دعا کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل چیز ہے ٹائم، کہ جو کہ میں نے آپ کو 2 سے 3 طرح کی چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں آپ نے مخصوص طور کے اوپر اس ٹائمنگز کو کس کس پوزیشن پہ رکھنا ہے. اب یہ ٹائم ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کا، یعنی کہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کا یہ لوکل ٹائم ہے. اور اگر ہمارا پروگرام وہ لوگ سن رہے ہیں جو یو ایس اے میں ہے، یو کے میں ہے، یورپ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یا نیوزی لینڈ یا کسی اور کنٹری میں ہے، تو آپ اپنے ٹائم کے مطابق اس کو تھوڑا سا پلس مائنس کر لیں جو آپ کا ٹائم زون ہے اس کے مطابق. اب یہ پاکستان کا جو لوکل ٹائم ہے یہ جا کے بنتا ہے دوپہر دن کے ٹائم پہ 11:45 کے اوپر. دن 11:45 کے اوپر یہ ٹائم بنے گا، اور اس ٹائم کے اوپر آپ جو بھی دعا مانگیں گے، یہ کوئی 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے. یعنی کہ دن 11:45 سے لے کے دوپہر کے آفٹرنون کا جو دوپہر کا ٹائم ہے 12 بجے تک کا ٹائم ہے. تو اس 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آپ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لازمی یعنی پاکستان میں مارننگ کا جو ٹائم بنا، پاکستان میں مارننگ کا ٹائم ہے. ٹھیک. 15 منٹ ہے بس، صرف 10 سے 15 منٹ، کیونکہ اس کی ڈگریز بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب میں نے آپ کو 2 سے 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک اس میں آپ کا اپنا دعا مانگنے کا ٹائم، آپ کی سوچ، آپ کی انٹیوشنس،
اور آپ کے اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن یا ربط کا بلڈ اپ ہونا. جب آپ کا ربط بلڈ اپ ہوگا تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر وہ سنی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے آپ کے ذائقے میں 9ویں گھر کے اندر پلیسمنٹس کا ہونا, اور اس کی ڈگریز کو آپ نے پھر دیکھنا ہے اسینڈنٹ کے ساتھ کہ اس کی ڈگری کس طور کے اوپر میچ ہو رہی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا مزید اس کو آگے پیچھے کریں گے تو وہ ڈگری کا جو کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے وہ کنیکشن آپ کا بگڑ جائے گا. یہ 13 اگست 14 اگست 15 اگست سیم ٹائم 14 15 یہ سیم ٹائم ہے, کیونکہ ان سیم ٹائمنگز میں اسینڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ چینج نہیں ہوگا. مطلب کسی کا اگر 13 اگست مس ہو گئی ہے 14 کو دیکھ رہا ہے تو وہ 15 کو بھی کر سکتا ہے, یا تینوں دن بھی کر سکتے ہیں. تینوں دن بھی کر سکتا ہے. سر تھینک یو سو مچ, بڑا زبردست ٹائم بتایا, اور یہ بڑا ناظرین امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پلیز اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹائم کا ایک پابندی رکھنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سینٹس آف زوڈک سر نے پرفیوم بھی لانچ کیا, آپ کے زوڈک سے ریلیٹڈ ہوگا. یہ میرے سامنے پڑا ہے, اور یہ زوڈک کی بوٹل ہے, اور یہ اس کے ساتھ پیکنگ ہے اس کی. تو آپ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں تمام زوڈک سائنس کے یہاں پہ سائن ہوں گے, اور آپ یہ اس نمبر پہ جو اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. باقی سر کی جو ویب سائٹ ہے سینٹس آف زوڈیک, جو کہ یہ نام ہے اسی نام کے اوپر senseofzodiac.com, اور آپ اسی نام کے اوپر جب آرڈر کریں گے تو یہ آپ کی اپنی زوڈک سائن سے ریلیٹڈ فریگرنس ہوگی, جو کہ اوبویسلی میرے ہاتھ میں اس وقت کیپریکان ہے, اور وہ جو سامنے آپ کے موجود ہے یہ کینسر ہے. تو ہر زوڈک سائن کی کیونکہ فیلنگز ایموشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور اس کے نوٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کرے گا. تھینک یو سر. سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ, اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.